الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع آباد سمین وقار آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کے پر نور گوشے اور حضور کے صبح و شام اور حضور رحمت عالم کی حیات طیبہ کے نورانی واقعات سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہجرت کے دوسرے سال ہونے والے واقعات میں سے بڑا عام واقعہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی اور شادی کا ہم نے گزشتہ نشست کے اندر سماعت کیا. جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی ہوئی، یعنی حضور نے اپنی صاحبزادی کو اپنے گھر سے رخصت کیا، تو ساتھ ایک پیغام بھی دیا کہ جب تک میں نہ آؤں تمہارے پاس تو میرے آنے کا انتظار کرنا، میں آ کر تمہاری زندگی کو برکت سے شروع کروں گا. یعنی ایک نئی زندگی اور نئے سفر کا ایک آغاز ہے. تو آقا حضور رحمت عالم رخصتی کے بعد رات کے وقت مغرب کی نماز پڑھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف لے گئے. مولا علی کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آقا حضور نے وضو کے لیے پانی منگوایا، تو ہم نے پانی پیش کیا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کچھ پانی آقا حضور نے اپنے مبارک منہ کے اندر ڈالا اور کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد پھر اس پانی کو ایک برتن میں ڈالا، اور برتن میں ڈالنے کے بعد میرے اوپر اور حضرت فاطمہ کے اوپر پانی کو چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد رسول اللہ نے دعا مانگی، اللہم بارک فیہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت ڈال دے. یعنی دعا کا پہلا لفظ یہ تھا. پہلا عمل کیا ہے؟ وضو کیا، اور وضو کے بعد جو پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے ساتھ لگا، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر جس پانی میں حضور کا مبارک لعاب شامل تھا، وہ لعاب والا
والا پانی وہ حضرت سیدہ فاطمہ پر چھڑکا اور حضرت مولا علی پر چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کا پہلا جملہ تھا اللہم بارک فیہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت ڈال، وبارک علیہما، اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، میں برکت نازل فرما اور پر برکت نازل فرما، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور تیسرا جملہ وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں کی اولاد کے اندر بھی برکت پیدا فرما۔ یہ وجہ ہے کہ ایک بطن سے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ چلا ہے، چونکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اسے بھی اپنی فضیلت کے اندر بیان فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی نسل ان کے بیٹوں کے ذریعے آگے چلی ہے، اور مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے قیامت تک چلے گی۔ ابھی آپ جس ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں، پوری دنیا دیکھیں، ہم جہاں بھی رہتے ہیں کسی نہ کسی کونے سے کسی سید کی آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، بھئی یہ وہ سید ہے جس کی رگوں کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پاک موجود ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کے پاس خون کی صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ اس دعائے مصطفیٰ کی برکت کا نتیجہ تھا جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے پہلے دن اس جوڑے کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ ان میں بھی برکت کر اور ان پر بھی برکت نازل فرما، اور نسلہما اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی نسل میں بھی برکت پیدا فرما، قیامت تک یہ نور گلی گلی کے اندر پھرتا رہے اور یہ روشنیاں بکھیرتا رہے۔ میں ایک جملہ اس پر کچھ وضاحت کر کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ جو عمل آقا حضور نے کیا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک یعنی پانی اس کے ساتھ لگا کر پھر وہ لعاب والا پانی وہ چھڑکا جناب فاطمہ پر، جناب مولا علی پر۔ دیکھیں بندہ ہونے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم فطری طور پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہماری فطرت میں ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ فطری تقاضا یہ ہے ناک سے نکلنے والی رطوبت، منہ سے نکلنے والا لعاب، یعنی سب سے قریب انسان کی بیوی ہوتی ہے، اور اگر بندہ گھر کے اندر ہانڈی میں اپنا ہی لعاب ڈال دے تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد بھی اس ہانڈی کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا تھوک بیماری پیدا کرتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کا لعاب وہ جنت کی جاگ ہے، وہ شفا پیدا فرماتا ہے۔ یہ صرف ایک موقع نہیں ہے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی محبوب کو رب نے اتنی صفتوں سے نوازا ہے، اتنی صفتوں سے نوازا ہے، کسی ایک جز کو لے کر بیٹھ جائیں، اس پر کلام کرتے چلے جائیں، عقل حیران رہ جائے گی کہ جب میرے محبوب کے لعاب کا مقابلہ نہیں تو رسالت معاب کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی لعاب ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ عام بندوں کے اعتبار سے لعاب یعنی تھوک، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ عام بندوں کے لحاظ سے اسے نفرت کی نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن نبی کی ذات کو کبھی بھی عام بندے کے ساتھ نہیں تولنا، اور نبی کی ذات کو کبھی بھی اپنے اوپر تصور نہیں کرنا، چونکہ نبی کریم کو رب نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا جو چیز بھی وجود مصطفیٰ کے ساتھ لگتی تھی رب اسے ساری چیزوں سے اونچا مقام عطا فرما دیتا۔ یہی وجہ ہے آج یہ تمام مسالک کے درمیان متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ اس وقت وہ خاک جو آقا حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے اور آپ اپنے روزے کے اندر حیات برزخی کے ساتھ موجود ہیں، اور پوری امت کے اعمال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پوری امت اور پوری دنیا آقا کے سامنے یوں ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو جس مٹی پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس وقت جسم پاک لگا ہوا ہے، وہ مٹی کائنات میں ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ وہ کرسی، کعبہ،
کسی بھی چیز کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. یعنی کرسی اس کا مقام اپنا ہے، قلم اس کا مقام اپنا ہے، کعبہ اس کا اپنا مقام ہے، لیکن وہ مٹی کے ذرے جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ لگے ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے رب نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا. تو میرے محبوب چونکہ عام بندوں کے اعتبار سے لعاب کوئی برکت والی چیز نہیں ہے، یہ بندوں کے مخلوق کے اعتبار سے قابل نفرت چیز ہے. کوئی قریب سے قریب رشتہ بھی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا تھوک تو اس طرح بیماری والا تھوک ہے کہ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے بھئی جگہ جگہ نہ تھوکیں، کسی ایک جگہ پہ تھوکیں، تھوک بیماریاں پیدا کرتا ہے. لیکن یہ لعاب جو میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلتا ہے یہ تو جنت کی کیاریاں پیدا فرماتا ہے. یہ چونکہ میرے مصطفیٰ. اور پھر دیکھیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. یعنی ہمیں فالو کرنے کا کہا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. ہم تو 14 صدیوں کے گیپ پہ ہیں اور ہمیں کہا گیا ایمان اس طرح قبول کرو جس طرح صحابہ نے ایمان قبول کیا، کیونکہ وہ ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے وہ ذوات ہیں جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، پھر دیکھ کے انہوں نے رسول اللہ کو مانا ہے. تو جس انداز میں انہوں نے مانا ہے ہمیں کہا گیا ویسے تم مانو گے تو ہم تمہارا ایمان قبول فرمائیں گے. ہمارا کوئی اپنا زاویہ نہیں ہے، اپنا اصول نہیں ہے. ہم کسی عقل کے ترازو پر اپنے ایمان کو نہیں توڑ سکتے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے تو ہم پھر ایسا کریں گے اور ایسا مانیں گے. قرآن نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایمان تم نے ویسے لانا ہے جیسے رسول اللہ کے غلام صحابہ ایمان لے کے آئے. اچھا ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا ایمان کیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران آپ کا بروکن فریکچر، ہڈی 2 ٹکڑے ہو گئی اور گودا بیچ میں سے نکل گیا. اور آج بھی ڈاکٹروں کے ہاں جو مریض ایسا ہو جس کی ہڈی 2 ٹکڑے ہو جائے اور بیچ والا گودا نکل جائے، اس بندے کا صحت یاب ہونا اور جلدی اپنے قدموں پہ اٹھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر وہ اٹھے گا بھی تو سالوں کا پروسیس ہے، پھر جا کر وہ ہڈی جڑے گی، پھر گوشت چڑھے گا، پھر گودا بنے گا، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ اٹھ سکے گا. یعنی ایسے بندے جو لا علاج مریض ہوتے ہیں. تو ایک جنگ کے موقع پہ حضرت جابر کہتے ہیں میری ٹانگ کے اندر یہ فریکچر آیا اور ایسا آیا کہ ہڈی 2 ٹکڑے ہو گئی، گودا بیچ میں سے نکل کے بہ گیا. سب بندے نے کہا اسے چارپائی پہ ڈالو، طبیب کے پاس لے چلو. کہا میرا اپنا عقیدہ تھا، میں نے کہا مجھے طبیب کے پاس نہیں، مجھے میرے حبیب کے پاس لے کر چلو. مجھے کسی طبیب حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں جب صحابہ مجھے آمینہ کے لال کے پاس لے کے گئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرا آپریشن کیسے کیا؟ کہا اپنا جنتی لعاب نکالا، نکال کے ہڈی پہ لگایا، پھر ہڈی کو اپنی جگہ پہ رکھا. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا. مجھے بتائیں دنیا کے اندر کوئی تیز ترین آپریشن کرنے والا کوئی ایسا ڈاکٹر ہے، ایسا طبیب ہے جس کے ہاتھ میں اتنا جادو ہے کہ مریض لیٹا ہوا آئے اور پھر ہاتھ اس کا لگے تو وہ چلنا شروع ہو جائے. جناب یہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور سوچوں کا پرندہ وہ اپنی پرواز چھوڑ دیتا ہے. یہی تو وجہ ہے معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں عقل کی بس ہو جائے، جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جائے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو نظریہ یہ تھا ہم اپنی ہر مشکل کا حل مصطفیٰ کے لعاب کے ذریعے کیا کرتے تھے. مجھے بتائیں جو حضور کے لعاب کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا مقام سمجھتے تھے، وہ میرے محبوب کے علم کا کتنا مقام سمجھتے ہوں گے، وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دیکھنے کا کتنا مقام سمجھتے ہوں گے، وہ میرے محبوب کے سننے کا کتنا مقام سمجھتے ہوں گے، وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی دیگر شانوں کو کس طرح مانتے ہوں گے. ایک صحابی ہیں حضرت حبیب، اللہ اکبر. یعنی صحابہ کا نظریہ کیسا ہے اور ان کا عقیدہ کیسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ابی بن فدی کہتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی، اور سفید اس لیے ہوئی کہ بڑھاپا تھا اور جوں جوں عمر جاتی ہے انسان کے اعضاء کمزور پڑنا شروع ہوتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نظر ایک مرتبہ چلی جائے تو کہتے ہیں جی پیچھے سے چلی گئی، اب نظر آنا ممکن نہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ ہے ہی نہیں گئی نظر کو ہم واپس لا سکیں.
جو کمزور ہے اسے اپنی جگہ پہ روک تو سکتے ہیں، اسے توانائی تو دے سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے سے چلی گئی، بیٹری ختم ہو گئی، اب واپس لانا وہ ناممکن ہے۔ ابی بن فدی کہتے ہیں کہ میرے والد کا معاملہ یہی ہوا، آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، نظر کچھ نہیں آتا تھا، پیچھے سے نظر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو لے کے در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا، چونکہ یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ بند کمرے میں میرے محبوب نے کبھی کسی کے ساتھ لعاب کا استعمال کیا ہے اور اس نے اس برکت کو مانا ہے، یہ تو کھلے عام میدانوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ لوگ طبیب کی طرف بھاگتے تھے اور صحابہ سونے حبیب کی طرف بھاگتے تھے، اپنے مریضوں کو لے کے، اپنے بیماروں کو لے کے۔ کہتے ہیں میں اپنے والد کو لے کے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر چلا گیا، میں نے عرض کی حضور ابا جی کی نظر چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی اور حکیموں نے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، پیچھے سے روشنی ختم ہو گئی، اب واپس اس کا پلٹنا مشکل ہے۔ ابی بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی انگلی پر اپنا لعاب لگایا، اپنی انگلی پہ اپنا لعاب لگایا، کہا ایک انگلی کی سلائی ایک آنکھ میں اور دوسری انگلی کی سلائی دوسرے آنکھ میں، اور میں اگر لگے ہاتھوں لعاب تو لعاب ہے نا، وہ اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جو خاک میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگے رب اس میں بھی یہ برکت پیدا فرما دیتا۔ یہ دیکھیے یہ مکے کا ماحول تھا، جس ماحول کے اندر ایک بات کافروں نے اپنے بچوں کو سمجھا رکھی تھی، کیا کہ جب اعلان ہو جائے کہ محمد آ رہے ہیں، دروازے بند کر لو، بچے اندر کر لو، عورتیں اندر کر لو، کوئی باہر نہ آئے۔ کیوں؟ ان کا یہ نظریہ پختہ ہو چکا تھا کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا جادو ہے، معاذ اللہ، جو انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بلائیں کسی کو تو کوئی آئے، دلیل دے تو سمجھائیں، نہیں، ہم نے دیکھا ہے کئی ان کے پاس گئے ہیں، دلائل ان کے پاس بے شمار تھے، پر وہاں دلیل بول ہی نہیں سکے، وہاں بات کر ہی نہیں سکے، وہاں مناظرے کے پیچ و تاب ڈال ہی نہیں سکے۔ انہوں نے چہرہ دیکھا ہے اور دیکھ کے یہ جملہ بول دیا ہے کہ اتنا چمکتا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان، تو کافروں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی خدائی ایک اہتمام تھا، میرا سونا جس گلی مکے کی سے گزرتا نا تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی، محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ نا، رب نے دشمنوں کی لبوں سے بھی سونے کے ترانے جاری فرما دیا۔ لہجہ ان کا اپنا تھا، انداز ان کا اپنا تھا، وہ تو اعلان تب کرتے تھے کہ بچے اندر کر لو بھائی، عورتیں اندر ہو جاؤ، کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھے، گلی سے گزر رہے ہیں۔ اچھا ایک جوان لڑکی تھی اور اس کا والد وہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا، گالیاں دیتا تھا، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے اندر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور عرصہ ہو گیا آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو آج جب اس گلی سے میرے محبوب کا گزر ہوا نا تو اس کی بیٹی نے نا، جب لوگوں نے کہا بھائی اندر ہو جاؤ، محمد گزر رہے ہیں گلی سے، کوئی دیکھے نہ انہیں، کیونکہ ان کا نظریہ تھا جو دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو بچی نے کہا، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جس کام سے روکو یہ وہی کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں روکا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے۔ تو بچی کو روکا گیا تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا، یہ جو آوازیں آتی ہیں اعلان ہوتے ہیں، میں روکا، میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ اچھا جب اس نے نا اپنی دیوار سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا تو چہرہ دیکھ کے اس کا دل اندر سے بولا، اس نے کہا ہمارے جتنے ابا اجداد ہیں سارے جھوٹ بولتے ہیں، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، یہ چمکتا ہوا چہرہ۔ اس بچی نے کیا کیا، اس کا اپنا نظریہ تھا، اس کا اپنا عقیدہ تھا، وہ بھاگ کے گئی اس گلی کے اندر جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے تھے، تو اس نے حضور کے قدموں والی جگہ سے مٹی اٹھائی۔ دیکھیں نظریہ اور یقین یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ بندے کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا ایک بندہ تھا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا کرتا تھا اور اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا، ایک چرواہ ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی میں دریا پار سے آتا ہوں یہاں پہ روز، بکریاں بھی میرے پاس ہیں، ادھر چرانے کے لیے جگہ نہیں، مجھے پار جانا پڑتا ہے، اور کشتی ہے میرے پاس، یعنی ہر بار میں 2 آنے دے کے جاتا ہوں، پھر 2 آنے دے کے واپس آتا ہوں،
میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, کوئی ایسا نسخہ بتائیں میرے پیسے بچ جائیں, چونکہ ڈیلی آنا جانا ہے, میں فری میں چلا جاؤں. تو انہوں نے نا جان چھڑانے کے لیے, بھئی اب اسے میں کیا سمجھاؤں, جان, انہوں نے کہا بھئی ایسا کر, بسم اللہ پڑھ کے نا دریا میں قدم ڈال دیا کر, جب تو جائے گا نا تو تیرا رستہ خود بن جائے گا. اب یہ بکریاں چرانے والا بندہ تھا, اس کا عقیدہ رب کی ذات پر بڑا محکم اور پکا عقیدہ تھا. اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے. آج جناب اس نے کشتی کرائے پر نہیں لی, بسم اللہ پڑھ کے جانور بھی سارے اپنے دریا میں, خود بھی دریا میں, جدھر جدھر جاتا ہے رستہ بنتا چلا جاتا ہے مزے سے, کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے. مولانا روم کہتے ہیں زندگی اس کی یوں ہی شب و روز گزر رہے تھے. اچھا کافی ٹائم بعد ایسا ہوا, وہ بندہ جس نے اسے بتایا تھا بھئی بسم اللہ پڑھ اور پڑھ کے داخل ہو جا, دریا پار چلا جائے گا, رستہ بن جائے گا. ایک مرتبہ دریا پار وہ بھی کھڑا تھا, شام کا ٹائم ہے, کشتیاں سمیٹ کے لوگ جا چکے تھے. مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ بندہ پریشان وہاں کھڑا تھا, تو یہ چرواہ وہاں پہنچا نا بکریاں لے کے. اس نے کہا بھئی کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا پریشانی یہ ہے رات پڑ رہی ہے, کشتی کوئی نہیں ہے, پار جانا ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, آپ ہی نے تو مجھے وظیفہ دیا تھا کہ بسم اللہ پڑھ تو پار چڑھ جائے گا, میں تو روز یوں ہی جاتا ہوں بغیر کشتی کے. اس نے کہا ایسا جا سکتا ہے بندہ؟ اب یہ جو بتانے والا تھا اس کا عقیدہ محکم نہیں تھا, بتایا اس نے تھا لیکن عقیدہ پختہ نہیں تھا, عقیدہ محکم نہیں تھا. اور اس نے کہا بھئی جا سکتا ہے. اچھا اس نے چونکہ اس نے اسے بتایا ہوا تھا, اس نے کہا اب نہیں جاؤں گا تو یہ کام خراب ہے. جب بیچ دریا میں پہنچا نا تو ڈوبنے لگا, آوازیں لگانے لگا, میں گیا. چروائے نے نا اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور بٹھا کے پار کر دیا. تو بعد میں پوچھتا ہے یار تو بھی جاتا ہے, روز جاتا ہے, تو نہیں ڈوبا, میں کیوں ڈوبنے لگا؟ تو چروائے نے بڑا سونا فرق بیان کیا. اس نے کہا تو خالی زبان کا غازی ہے, مجھے رب نے عمل عطا فرمایا, میرا رب کے نام پر عقیدہ ہے, اور میں اس عقیدے کو رکھ کر میں پار ہو رہا ہوں, تو میں روز پار چلا جاتا ہوں. میرے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا عقیدہ اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا چہرہ بڑا روشن ہے, بندہ بڑا سچا ہے, لوگ سارے جھوٹے کہتے ہیں, لیکن وہ بچی کہتی ہے غیر مسلم تھی, میں آزمانا چاہتی ہوں, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اتنا روشن چہرے والا بندہ جسے زمانہ جھوٹا کہہ رہا ہے, اس کے قدموں کی خاک میں برکت کیا ہے. اس نے وہ قدموں کی خاک اٹھائی نا. اب یہ باتیں نا بڑی میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں. یہ جو جناب موسیٰ چلے گئے تھے طور پر, تو پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا تھا اور پھر لوگوں کو اس کی عبادت پہ لگایا تھا, بچڑا بولنے لگا تھا. سب مفسرین قلم لے کے بیٹھے, کہا بچڑا بولا کیسے؟ وہ تو ہاتھ سے بنایا گیا تھا, وہ بولا کیسے؟ کہا بولا اس لیے تھا نا کہ جناب جبریل جس گھوڑی پہ بیٹھ کے آئے نا, تو اس گھوڑی کا جہاں قدم لگا تھا نا, سامری نے وہاں سے مٹی اٹھا کے بچھڑے میں ڈالی, تو ہاتھ کا بنایا بچھڑا بول پڑا. تو مجھے بتاؤ اگر جبریل کی گھوڑی کے قدموں سے لگی مٹی کا یہ حال ہے, تو مصطفیٰ کے قدموں سے لگی مٹی کا کیا حال ہوگا؟ اس کی برکت کی. اچھا اس نے اٹھائی نا وہ خاک اور اٹھا کے لے گئی, باپ کو جا کے کہتی ہے ابا جی آج میں آپ کے لیے ایک شفا یاب چیز لے کے آئی ہوں, آپ کی آنکھیں واپس آئی. اس نے کہا بڑے بڑے طبیبوں کو چیک کروایا ہے, میری آنکھیں کبھی پلٹی نہیں, اور سب نے کہا روشنی ختم ہو گئی, اب واپس آنا ناممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا بچی زبان حال سے کہہ رہی تھی آج ایک ایسے طبیب سے لے کے آئی ہوں جس کے در سے کوئی خالی جاتا ہی کوئی نہیں. اچھا اس نے وہ میرے محبوب کے قدموں والی مٹی جو ہے نا, وہ اپنے کافر باپ کی آنکھوں میں ڈالی. ایک سلائی ایک آنکھ میں ڈالی تو آنکھ روشن, دوسری سلائی دوسری آنکھ میں, دوسری آنکھ روشن. اب ظاہر بندے کو کچھ ملے نا تو بندہ فوراً پوچھتا ہے بھئی کیسے ملا؟ بیٹی نے کہا بھئی ابا رہنے دے, تجھے آنکھ چاہیے تھی مل گئی. اگلی بات اسے پتا تھا کہ دشمن ہے, گالیاں دیتا ہے, یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کو مانتا. اس نے کہا رہنے دے, تیرا کام ہو گیا, آنکھ مل گئی. کہا نہیں میں مشکور ہونا چاہتا ہوں, میں احسان مند ہوں, میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں. تو بچی نے کہا پھر یہ اسی کے قدموں کی خاک کی برکت ہے جسے تو گالیاں دیتا ہے. اور دشمن تھا نا وہ, اندر کا بغض, عداوت, اناد, دشمنی. فوراً گیا وہ سلاخوں کو آگ کے اندر رکھا, سلاخیں گرم کی اور کہنے لگا میں یہ آنکھ نہیں رکھوں گا, مجھے اس کے صدقے میں ملی ہے جو میرا دشمن ہے, مجھے نہیں چاہیے. اس نے ایک
آنکھ کے اندر آگ والی سلاخ ڈالی, آنکھ نکال کے باہر کی, پھر جب دوسری ڈالنے لگا نا تو پہلی پھر ٹھیک ہو گئی, پھر دوبارہ سے جب دوسری ڈال کے فارغ ہوا تو پہلی کی طرف پلٹا, دوسری پھر ٹھیک ہو گئی. عاطف غیبی سے آواز آئی, اے کافر, ہم محمد کے صدقے جو دے دیں دے کے واپس نہیں لیتے. یہ ہم نے اپنے محبوب کے صدقے تجھے عطا فرمایا ہے, تیرا کرتوت نہیں تھا, تو بتوں کا پجاری ہے, تو ہمارا دشمن ہے, ہم نے یار کے صدقے میں دیا ہے, ہم دے کے واپس نہیں لیتے. میں نے جملہ یہ بتانا چاہا, میں نے کہا لعاب تو لعاب ہے, سونے کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جو قدم سے لگے, مٹی تو عام ہی ہے لیکن قدم سے ٹچ ہو جائے وہ خاک عظیم الشان ہے. لعاب تو پھر لعاب ہے. ابی بن فدا کہتے ہیں میں ابا جی کو لے کے چلا گیا, ڈاکٹروں نے کہا بھئی بیٹری ختم ہو گئی, روشنی نہیں آئے گی, کبھی بھی یہ علاج نہیں ہو سکتا, یہ ہمیشہ اندھا ہی رہے گا, نابینا ہی رہے گا. اللہ اکبر. میرے محبوب نے علاج کیا کیا, کوئی لمبا چوڑا نہیں, لعاب لگا کے ایک سلائی ایک آنکھ میں, دوسری سلائی دوسری آنکھ میں. اور اب ذرا جملہ ذرا سنیے گا, حدیث کے لفظ. ابی بن فداک آپ اس شان کو بیان کرتے ہیں, اور جو مسلمان ہے نا وہ نبی کی شان سنتے اور بیان کرتے ہوئے کبھی دل تنگ نہیں کرتا. اس کے دل, چونکہ شانے دینے والا رب ہے, رب نے شانے دیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ شان بیان کرتے ہو تو بہت ذرا آگے نکل جاتے ہو, کوئی حد لگاؤ. میں نے کہا رب نے حد لگائی کوئی نہیں. رب نے کیا کہا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سونیا ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. سوال میرا یہ ہے ربا کتنا بلند کیا ہے؟ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے کہا میں نے یہ ٹیشو پیپر بلند کیا, آپ نے کہا کتنا, میں نے کہا جتنی میری طاقت, یہاں بیٹھے یہاں سے اوپر نہیں کر سکتا, میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. جب دعویٰ میرا ہے آپ کی نظر مجھ پہ جائے گی کہ میں ٹیشو کتنا بلند کر سکتا ہوں, اور جب دعویٰ رب کرے میں نے بلند کیا, میں نے کہا مولا کتنا بلند کیا, کہا جتنی میری طاقت ہے. لاؤ پیمانہ, لاؤ ترازو, لاؤ کوئی ایسی تولنے والی چیز جس سے تم میری طاقت تول سکو. ربا کوئی ایسا پیمانہ ترازو نہیں کہ تیری طاقت تولے کہ تیری طاقت کتنی ہے. کہا پھر اگر اس پہ تم لاجواب ہو نا, تمہاری زبانیں بند ہیں, تمہارے ترازو ٹوٹ گئے, میری طاقت نہیں تول سکتے, تو پھر میرے سونے کا ذکر کیسے تول سکتے ہو؟ جتنی میری طاقت ہے تو میں نے اس طرح بلند کیا ہے. تو یہ شانیں رب نے عطا فرمائی ہیں, اور رب نے شانیں اسی لیے عطا فرمائی ہیں کہ رب نے اس کائنات پر سونے کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. رب کو تو کوئی دیکھ نہیں سکے گا, لیکن اس نبی کے جلووں کو زمانہ دیکھے گا, اور جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نبی کا جلوہ دیکھ لے. چونکہ میرے محبوب نے خود اعلان کیا, انا مرآت جمال الحق, رب نے مجھے اپنے حسن کا آئینہ بنا کر بھیجا ہے. جو رب کو دیکھنا چاہے وہ حسن میرا دیکھے, جو علم دیکھنا چاہے وہ علم میرا دیکھے, جو قدرت دیکھنا چاہے وہ قدرت میری دیکھے, جو طاقت دیکھنا چاہے وہ طاقت میری دیکھے. اگر میری طاقت کا کوئی حساب نہیں تو بتاؤ جس رب نے مجھے دی ہے اس کی طاقتوں کا حساب کیسے لگا سکتا؟ یہ دینے والا اللہ ہے. یہ اچھا جو جملہ قاضی اعزاز نے بڑا خوبصورت لکھا, بات تو اتنی کافی تھی. بھئی میں گیا, ابی بن فدا کہتے ہیں میں گیا رسول اللہ کے دربار میں نے کہا ابا جی کی آنکھیں سفید ہو گئی, نظر نہیں ہے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, ہم کیسے آنکھ کو روشن کریں؟ بات یہاں کافی تھی. لیکن سنیے گا, حضرت ابی بن عدی یعنی ابی بن فدیک کے والد کا نام تھا ابی بن عدی, جب آنکھیں روشن ہو گئی نا تو اب بیان کا انداز ذرا دیکھیے گا کیسا. کہا جن آنکھوں کے اندر آقا کا لعاب پڑا, آنکھیں روشن ہو گئی, تو پتہ ہے ان آنکھوں کی روشنی کتنی تھی؟ اے حبیب بن فدا کتنی تھی؟ کہا میرے ابا جی 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. بھئی یہ بات بیان کرنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ ان کے دل تنگ نہیں تھے. انہوں نے کہا جو آنکھ شفا یاب ہوئی لعاب مصطفیٰ کی برکت سے 80 سال کی عمر میں بھی روشنی اتنی تیز تھی, یعنی وہ بندہ جسے ڈاکٹروں نے کہا تو لا علاج ہے, بیٹری ختم ہو گئی, نظر واپس نہیں آ سکتی, لعاب مصطفیٰ کی برکت سے رب نے ایسی نظر کی تیزی عطا فرمائی کہ 80 سال کی عمر کے اندر بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے.
یہ میری ایک اور برکت آپ. اچھا دیکھیے, یہ بھی بہت اچنبے کی بات, بہت اچنبے. قتادہ بن نعمان یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر ایک تیر مجھے لگا آنکھ پر, اور آنکھ کا ڈیلا نکل کے بہ گیا رخسار پر. یہ جگہ ساری لٹک رہی تھی. ایک صحابی آگے بڑھے تو انہوں نے تیز چیز سے اسے کاٹ دیا. یہ لٹکتا ہوا وہ جو آنکھ کا ڈیلا تھا اسے کاٹ دیا. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں میں نے ڈیلا ہاتھ پہ رکھا, میں نے ڈیلا ہاتھ پہ رکھا اور میں اس دربار میں چلا گیا جس کے لعاب میں رب نے شفائیں عطا فرمائی. کتنے کتنے سونے عقیدے رکھنے والے یہ لوگ تھے, کتنے شستہ عقیدے, بے غبار عقیدے, دل میں کوئی میل نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. بھئی ممکن ناممکن ہی میری اور آپ کی اصطلاح ہے. جسے رب نے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں, ان کے لیے رب کی عطا سے کوئی ناممکن نہیں ہے. وہ تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں. ناممکن ادھر ہے. اچھا میرے محبوب نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا بھئی قتادہ بن نعمان اب تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا, آنکھ موجود ہوتی پھر تو کوئی بات تھی, اب تو یہ ڈیلا ہی باہر نکل گیا, ایسا کیسے ہوگا؟ تو میرے محبوب نے کیا کیا؟ وہ ڈیلا اپنے ہاتھوں پہ پکڑا, پھر اپنا لعاب. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جب سونے کے لعاب کا مقابلہ نہیں تو حضور کی ذات کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نالائق جو دنیا بھر سے یہ کافر گستاخانہ خاکے بناتے ہیں, حضور کی شان کے اندر باتیں کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. اور ہم جانتے ہیں ان کافروں کی کیا جرت ہے کہ وہ اس شان کے اندر کوئی جملہ بول سکیں. جس رب نے محبوب کے لعاب کی اتنی برکتیں بنائی ہیں, اس کی ذات کی کتنی برکتیں ہوں گی. اللہ نے کتنا کمال. اچھا میرے محبوب نے کیا کیا؟ لعاب نکالا, نکال کے وہ جو نکلا ہوا ڈیلا تھا اس کی ایک سائیڈ پہ لگایا. کیسا آپریشن تھا کیسا آپریشن تھا, ایک سائیڈ پہ لگایا. اور دور حاضر میں یہ کوئی معاملہ ہوتا نا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو لاجک کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں, ٹیکنیکل بات ہو, فلاسفہ سامنے چیز ہو تو مانیں گے, ایسے ہم نہیں مانتے. یہ کون سی دقیانوسی باتیں جناب؟ دقیانوس کی کہانی وہ ہوتی جو کسی نے گھڑی ہوتی, یہ گھڑی نہیں ہے, یہ سونے مصطفیٰ کے صحابہ کی پڑھی ہوئی کہانی, یہ ان کے ساتھ بیتے ہوئے معاملے. حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں میرے محبوب نے آنکھ کا ڈیلا میں نے ہاتھ پہ اٹھایا تھا, اپنے ہاتھ میں لیا, لعاب لگایا, واپس اپنی جگہ پہ رکھا, ہاتھ پھیرا, کہا میں صاف دیکھ رہا تھا. اور کتنا دیکھ رہا تھا؟ کہا تھوڑا ٹائم گزرا نا, 5-7 سال, تو مجھ سے لوگ پوچھتے بھئی کون سی آنکھ کو تیر لگا تھا؟ کہا مجھے دونوں آنکھوں میں اتنا صاف نظر آتا تھا. کہا مجھے نہیں سمجھ, مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ نہیں, نظر میں کوئی فرق نہیں پڑا. آنکھ نکل کے مجھے بتائیں نا, دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے, سب سے انسان کے جسم کا نازک ترین حصہ آنکھ ہے, یہاں تو سوئی بھی لگ جائے تو جناب اس کا واپس پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اس کا کور کرنا بڑا مشکل ہے. ڈیلا نکلا ہے, تیر لگا ہے, باہر آ گیا اور پھر کٹ گیا ہے, اور سونے کا لعاب لگا ہے, رب نے فوراً شفا عطا فرما دی. یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی برکتیں ہیں. اچھا میں کہاں سے چلا اور کہاں پر پہنچ گیا؟ حضرت فاطمہ کی مبارک شادی یعنی رخصتی ہوئی تو میرے محبوب نے پہلا کام آ کے کیا کیا؟ اپنے لعاب والا پانی دونوں پہ چھڑکا, پھر دعا کی اے اللہ ان میں برکت, ان پر برکت, ان کی نسل میں برکت. اور اسی لعاب کی برکت ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. 14 صدیاں بعد بھی کسی سید کا چہرہ دیکھو, چمکتا چہرہ بتائے گا کہ خون مصطفیٰ کا اثر نظر آتا ہے. یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا اثر نظر آتا ہے. انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے, وقت ہمارا